ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خادمین سے یہ سیکھ رہے تھے کہ کس طرح روح القدس ہمارا مددگار ہے. فطری اعتبار سے ہم سارے ہی کمزور ہیں. ہمارا علم، ہماری سوچ، ہمارا بول چال، ہر چیز کمزور ہے. اس لیے استاد اعظم، ازلی ابدی، خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا. وہی بات بخوبی جانتا تھا کہ میں اور آپ وہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے جو خدا چاہتا ہے. تو اس لیے ہر مسیحی ایماندار کے لیے یہ خدا کا بلا تفریق وعدہ ہے کہ وہ اپنا دوسرا مددگار بھیجے گا، یعنی روح القدس. اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب اس پر غیر متنازع طور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا مددگار ہے. اس تعلق سے خدا کے خادم ہمیں سکھائیں گے جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے اور قیمتی وقت میں دیا ہے. اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر رزاق بھٹی صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو آج سکھائیں کہ کس طرح روح القدس ہمارا مددگار ہے. جی پادری صاحب. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس خدا نے آج ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خدا کے کلام کو خادمین کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں تک، خدا کے بیٹے بیٹیوں تک خدا کے منہ کی باتوں کو پہنچا سکیں. اور اس کے بعد میں ہوشنا ٹی وی کا آپ کی ساری ٹیم کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ممکن کیا، مناسب سمجھا کہ ہم خادمین مل کر آج خدا کے کلام کو آپس میں شیئر کر سکیں. جس طرح ابھی آج کے جو ٹاپک ہے، جو روح القدس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور جس طرح ابھی خادمین نے بتایا کہ روح القدس بولتا ہے. بھی بولنے والے تم نہیں، بلکہ تم میں جو بولتا ہے وہ روح القدس ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں کی پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ روح جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہاں پہ لکھا ہے روح ایک ہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 9 باب میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ روح ازلی ہے. یہ روح القدس ازل سے ہے، یعنی ابتدا سے ہے. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح پانی کے اوپر جنبش کرتا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم پر متی کی انجیل میں ہم نسب نامہ کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے روح القدس سے تو حاملہ ہوگی. یہ وہی روح القدس ہے جو خدا نے مقدسہ مریم پر بھیجا تھا، جس سے وہ روح القدس کے وسیلہ سے وہ حاملہ ہوئی تھی. اور پھر ہم غور کرتے ہیں کہ روح القدس جو ہے نبیوں پر آیا کرتا تھا، لیکن وہ آتا تھا پھر چلا جاتا تھا، کلام کرتا تھا، یعنی پرماننٹ روح القدس ان پر نہیں تھا. نبی وہ کے گائیڈ کرتا، بولتا، بات چیت کرتا، پھر چلا جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ عید پینتیکوست کے دن یہ روح القدس ٹھہرا تھا، اور اس کا مطلب ہے 50واں دن. اور اس کی ہم شروع میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح کے رسول شاگرد اس کے ساتھ ساتھ تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، ملتے رہے، بات چیت کرتے رہے، کام کرتے رہے، خدمت کرتے رہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے جانے کا وقت آیا تو خداوند یسوع مسیح آسمان پر سود کرنے والے جانے والے ہیں. تو وہاں پہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو شاگرد گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے، یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اے استاد، ہم نے تیرے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بیوی بچے چھوڑے، لیکن اب تو ہمیں چھوڑ کر آسمان پر جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اور وہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تمہیں ایک دوسرا مددگار دیتا ہوں. دوسرا مددگار یعنی میرے جیسا.
اور وہاں پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتے ہیں تو بڑی بلند آواز کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا جی اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے، جی جی اور پھر آگے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہی اختیار میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا استاد ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو وعدہ دیتے ہیں کہ تم یقین کرو، تم نے یہیں پہ ٹھہرے رہنا ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ سب کے سب جو ہے بدل جاتے ہیں، قوت پاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ بے شک جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ساؤل پر جب روح القدس نازل ہوا تو وہ بدل گیا، پہلے وہ خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، منادی کرنی شروع ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل، یعنی کہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو تبدیل کر دیتا ہے انسان کو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے، روح القدس جو ہے وہ بولتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی پطرس تھا، وہی رسول، وہی شاگرد تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا اس نے انکار کیا، اور جب روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے، اور وہ 120 کی جماعت جو ہے وہ جب کلام سناتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ہم روح القدس کے وسیلہ سے یہ سیکھتے کہ روح القدس جو ہے وہ تبدیل بھی کر دیتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں روح القدس جو ہے وہ ہم نے توبہ بھی کر لی، بپتسمہ بھی لے لیا، لیکن ہمیں روح القدس نہیں ملا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں اور وہ جو روح القدس جو میں تمہیں دوں گا، وہ روح القدس تو ازل سے ہے، شروع سے ہے، اور روح القدس جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی بلکہ ساتھ بھی رہے گا، تمہارے اندر بھی ہوگا۔ روح القدس ہمارے اندر ہے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی نے جب خدا کے حکم کو توڑا تو خدا نے پھر اس کو جو ہے اس کا منصوبہ ایک مچھلی جو ہے وہ تیار کی، اور مچھلی کے پیٹ میں اس کو کنٹرول کیا، اس کو سنبھالا، اور خدا نے اسی یونا سے اپنے کام کو لیا۔ اور وہ بے شک کنٹرول کرتا ہے، گائیڈ بھی کرتا ہے ہمیں، کیونکہ روح القدس ہمارے اندر ہے اور وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ بے شک بہت سارے جو خادمین ہیں بائبل مقدس میں، ابھی خادمین کے ذریعہ سے ہم نے سنا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے اندر جو روح القدس ہے، پاک روح ہے، وہ بولتا ہے۔ اور بے شک ہم کچھ بھی نہیں، خادمین جو خدا کے کلام کی بشارت کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، وہ پاک روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اور بے شک ہم اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو بہت ساری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم آج کے کلام سے، آج کے ٹاپک سے یہی سیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جس طرح باپ اور بیٹا، خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح باپ اور بیٹا ایک ہیں، اسی طرح روح القدس بھی ایک ہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جس طرح روح القدس کے وسیلہ سے باپ میں سے نکلا، اسی طرح روح القدس بھی ان میں سے ہی نکلا ہے، کیونکہ ان میں فرق نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور میں تمہیں دوسرا مدد اپنے جیسا تمہیں مددگار دیتا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر بھی ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔
جی شکریہ پاسٹر صاحب, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی تھوڑے وقت میں خداوند روح القدس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بڑی تفصیل سے سکھایا ہے, اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے روح القدس کا ایک ایسا پہلو ہمیں بتایا ہے کہ عہد عتیق میں روح القدس آتا تھا اور نبیوں کو تقویت اور قوت دیتا تھا, اور وہ بولتے تھے یا خدا کا کوئی بھی کام کرتے تھے, پھر روح القدس چلا جاتا تھا. لیکن خدا کے خادم نے بتایا کہ آج وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور اب آج جو ہمارا حوالہ ہے اس میں لکھا ہے وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی انگلش زبان میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پرماننٹ, تقریباً ہم سب بھی جانتے ہیں مستقل. پہلے عارضی ٹیمپریری, اور آج مستقل طور پر روح القدس ہمارے درمیان اور ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ ہے, اور زندگی کے ہر ایک مرحلے میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. کلام سیکھنے میں, سکھانے میں, بتانے میں, اور منادی کرنے میں, گواہی دینے میں, ایون کہ زندگی کے ہر حصے میں روح القدس ایمانداروں کے ساتھ ہے. یہ خدا باپ کا انتظام ہے. ہم خدا باپ کے انتظام کے تابع ہیں. بہت سارے سوالات اس تعلق سے ہمارے ذہن میں انگڑائیاں لیتے ہیں, تاہم جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اور جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے ہمیں اس پہ اکتفا کرنا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ آئے گا, وہ تمہیں دلیری دے گا, وہ تمہیں قوت دے گا, اور وہ تمہیں جو ہے سکھائے گا. سو خدا کے خادم نے بڑی تفصیل سے سکھایا, مزید ہم سیکھیں گے. اور آج کے ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب پاسٹر جاوید کھوکھر صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے, ہمارا مضمون ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح روح القدس ہمارا مددگار ہے. جی تھینک یو بھائی صاحب, خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے آج یہاں پر ہمیں بلایا تھا کہ ہم روح القدس پر بات کر سکیں. تو ابھی جو ہے ہم روح القدس پر بات کر رہے ہیں. جیسے کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا, اور مجھے اسٹڈی کرتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ جب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر روح کا ذکر ہے کہ روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو جب میں نے دیکھا تو نئے عہد نامہ کے اندر تو وہاں پر مجھے لکھا ہوا ملا کہ 86 دفعہ جو ہے نا روح القدس لکھا ہوا بائبل مقدس کے اندر آتا ہے, 86 دفعہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس, ہم نے آج جو پڑھی ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے. تو وہاں پر لکھا ہوا ملا کہ مددگار ہی نہیں بلکہ ہمارے اندر بھی ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو. یعنی کہ جب تک تمہیں روح القدس مل نہیں جاتا ٹھہرے رہو. اور انہوں نے کیا کیا کہ لکھا کہ وہ روٹی توڑنے میں, رفاقت رکھنے میں کیا کرتے تھے, مشغول رہتے تھے, دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے. تو یکدم سے کیا ہوا, زور کی آندھی کا سناٹا. یعنی کہ وہاں پر اس وقت جب رسولوں کے اعمال کے اندر دیکھتے ہیں, جب ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلے دنوں عید پینتیکوست منایا تو وہاں پر کیا ہوا ہے کہ روح القدس نازل ہوا. تو وہاں پر جو لوگ تھے تقریباً میرا خیال ہے 16 ملکوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ روح القدس جب آیا ہے اور روح القدس نے مدد کی ہے کہ سب کو کوئی نہ کوئی نعمت روح القدس نے عنایت کی. کسی کو غیر زبان کی, کسی کو شفا کی, کسی کو کسی نہ کسی طرح کی نعمت ملی, اور دی کس نے, روح القدس نے. روح القدس ہمارا مددگار ہے. یعنی کہ اگر ہم گرے ہوئے ہیں تو روح القدس ہمیں پکڑ کر اٹھاتا ہے اور ہمیں چلنے کی قوت بخشتا ہے. جیسا کہ ہم یہاں پر میں ابھی پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا ملا ہے رسولوں کے اعمال کے اندر 5 باب, اور جب اس کی 31ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسی کو خدا نے مالک اور مننجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے کیا کیا, سربلند کیا, تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں. اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے, کنہیں 120 کی جماعت جو اس وقت تھی
انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں. یعنی کہ ہم جب بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہمیں روح القدس مل جاتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ مجھے ابھی پچھلے ریسنٹلی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا جی میں نے بپتسمہ لیا ہے, مجھے روح القدس ابھی تک نہیں ملا. لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا میں یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ کبوتر کی صورت میں روح القدس اسی وقت کیا ہو گیا, نازل ہو گیا, اس کے اوپر اتر آیا اور لکھا ہے کہ وہ قوت سے بھر گیا. اسی طرح جب یہ 120 کی جماعت ہے تو ان کے اوپر بھی جب روح القدس آیا ہے تو یہ روح القدس سے بھر گئے ہیں, روح القدس سے بھر گئے ہیں. اگر دیکھیں تو اسطیفنس کی زندگی پر غور کریں تو اسطیفنس کے بارے میں لکھا ملتا ہے رسولوں کے اعمال 6 باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی, روح القدس مل گیا ہے. تو یہ ساری بات جماعت کو کیا ہے, پسند آ گئی ہے. اور لکھا ہے کہ پس انہوں نے اسطیفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا, یعنی کہ جو وہ کلام کرتا تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ روح القدس مددگار تھا اس کا, تو وہ کلام کرتا تھا اس کے ساتھ. اگر روح القدس کی کوئی دیکھیں تو روح القدس اپنے لوگوں کی کیا کرتا تھا, مدد کرتا تھا, اور ان کی جو اس کے ساتھ چلتے تھے. تو شروع میں جب دیکھے تو خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی, پھر وہی روح آگے آ کر جب سیکنڈ میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس بیٹے کا نام یسوع رکھنا, اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یعنی کہ روح القدس جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. اور یہ کس کے وسیلہ سے, روح القدس کے وسیلہ سے, پاک روح کے وسیلہ سے. اور جب ہم تیسری باری کو دیکھتے ہیں تو تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے کہ جیسے آج فضل کا دور ہے, یعنی کہ باپ کا, بیٹے کا اور فضل روح القدس کا دور. اور جب یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر روح القدس, یعنی کہ باپ, بیٹا اور روح القدس. تو روح القدس ہماری مدد کے لیے آتا ہے. تو میرے عزیز اس طرح کے حوالہ جات تو خدا کے کلام میں بہت زیادہ ہیں. تو پہلے بھی ہمارے سینئر پاسٹر بھی بتا چکے ہیں کہ روح القدس, خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا اس فرعون کے پاس جا, مصر میں جا, فرعون کے پاس جا اور اسے بتا کہ میں جو ہے اپنی قوم کو آزاد کرنے کے لیے آؤں گا. اس نے کہا جی, بہانے بنانے لگا کہ میں کیسے, لیکن میرے خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو تو نے وہاں پہ بتانا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اس نے کہا کیسے میں مان لوں کہ تو میرے ساتھ ہے. تو اس نے کہا اپنا ہاتھ کہا کر اپنے سینے میں رکھ. تو جب اس نے ہاتھ رکھا تو وہ برف کی مانند کوڑ سے بھر گیا. اور اس نے کہا پھر دوبارہ رکھ, اور پھر جب ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اسی طرح پھر صحیح ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو وہ جب وہاں پر گیا تو اس نے جب دیکھا کہ واقعی میں خداوند میرے ساتھ ہے, اور جب دیکھتے ہیں کہ خداوند واقعی موسیٰ کے ساتھ تھا اور واقعی خداوند اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, اور جب وہ وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے نکلا تو وہاں پر آگے کیا ہوا کہ آگے بہت بڑا سمندر آ گیا. اگر وہ اس سمندر کے اندر ڈوبتے ہیں تو تب بھی مر جاتے ہیں. پیچھے جب فرعون ہے تو وہ بھی ان کو مار دیتا ہے. لیکن خداوند نے کیا کیا کہ اس کی مدد کی, خداوند نے اس کی مدد کی. اور خداوند نے کہا کہ تو کیا کر, ایسا پانی کے اندر گاڑ دے. اور اس نے گاڑا تو پانی دیواریں بن گیا اور وہ سبھی اس میں سے نکلے ہیں. لیکن جیسے ہی فرعون انٹر ہوا تو وہ مارا گیا, کیونکہ روح القدس جو ہے وہ مدد کرتا ہے, جیسے اس نے موسیٰ کی, جیسے اس نے نوح کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دے اور ایک کشتی بنا. اور اس میں بھی دیکھیں ایک بہت بڑی کشتی جب بناتا ہے نا تو اس میں بھی بہت بڑی ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس میں خدا نے کہا کہ 3 درجے بنانا. کتنے جی؟ 3 درجے, باپ, بیٹا اور روح القدس, یعنی کہ 3 درجے بنانا, اور اس نے 3 ہی بنائے. تو خدا نے اس کی مدد کی. اور بے شک پوری زمین پہ پانی تھا, لیکن خداوند نے اپنے بندہ کی مدد کی کیونکہ وہ اس کے ساتھ چلتا تھا اور اس کی بات کو مانتا تھا. اور جب ہم روح القدس کی بات کو مانتے ہیں تو خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ روح القدس تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوگا. جب ہمارے اندر ہوگا تو ہم
इसी तरह जैसे मूसा फतह करता हुआ चला आया, जैसे नूह ने जो है वो जिंदगी हासिल की और उसके वजह से वो उसके पूरा घराना जो है वो बच गया। तो मेरे अजीजों, आज हम जब रूहुल कुदस को देखते हैं तो रूहुल कुदस का एक वादा है जो खुदा ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहो। सर, आज जो हमें रूहुल कुदस ने यही सिखाया कि रूहुल कुदस हमारी मदद करता है। सो खुदावंद आपको और तमाम जो इस वक्त कलीसिया देख रही हैं, खुदावंद उन सबको बरकत दे। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने थोड़े वक्त में अहद अतीक में, अहद जदीद में नबियों मुकस्सों को किस तरह खुदा ताला रूह कुदस ने गाइड करता रहा और उन्होंने बड़े बड़े अजीम काम किए, अपने अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को सिखाया है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने किताब मुक़द्दस में से अहद अतीक में अगरचे हमें वहाँ पे लफ्ज़ रूह कुदस दिखाई नहीं देता, ताहम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस ये गैर मुनक़सिम है, इन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। हमेशा यकसा, हमेशा हाज़िर व नाज़िर है, हर जगह पे एक जैसा काम करते हैं। तो अहद जदीद में चूँकि बहुत क्लियरिफाई है, बहुत वाज़ेह तौर पर मेरे रूह कुदस नज़र आता है और खुदा के खादिम ने स्तिफनस की जो है हमारे सामने एक मिसाल दी है, तो मैं भी इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। अगर हम इबाल की किताब का 6वां बाब देखें तो वहाँ पे स्तिफनस का जो इंतखाब है उन लोगों में हुआ जो डीकन थे, और डीकन का जो ओहदा था ये आम खिदमत गुजारी के जो है वो शोबे में आता था। ताहम हम देखते हैं कि वो एक बड़ा मुबशर बन गया और इसके वसीले से खुदा ने बड़े बड़े काम किए। और ये हैरान कर देने वाली बात है कि उसने एक यहूदी अदालत जो सनहेड्रिन के नाम से जानी जाती थी उसका भी सामना किया, यहूदी उल्मा का सामना किया, लेकिन कोई भी उसे शिकस्त ना दे सका। और उन्होंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि ये शख्स कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, औसत दर्जे की तालीम रखता है। ताहम उसने अहद अतीक की सारी कहानी बताकर यीशु मसीह को साबित किया कि वही नजात दहिंदा है। और यकीनन ये उसके अपने अल्फाज या ताकत नहीं बल्कि दूसरा मददगार उसके अंदर था, उसके साथ था, और उसके साथ था जिसने दिलेरी बख्शी कि वो उसने शहादत का जाम नोश किया, और ये रूह कुदस था जिसने उसे इतनी बड़ी बरकत बख्शी। तो यकीनन रूह कुदस मेरा और आपका दूसरा मददगार है। जब हमारे अल्फाज, हमारी तरतीब, हमारे बयान, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारी तालीम जवाब दी जाती है तो वहाँ रूह कुदस हमें अपनी मदद अता करता है। और ये दूसरा मददगार बिला तफरीक हर मसीही ईमानदार के लिए है, हर ईमानदार के लिए है जो खुदा उन पर ईमान रखता है। आप भी दूसरे मददगार का तजुर्बा कर सकते हैं। तौबा करें, बपतिस्मा लें और रूह कुदस का तजुर्बा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करे। यकीनन आपने आज खुदा के खादमीन की इस गुफ्तगू से बड़ी बरकत पाई है। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस की गहरी अमीक बातों से और भेदों से और मुकाशिफात से। और मैं बताता चलूँ कि आप होशाना टीवी के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और अपने मोबाइल पे इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि होशाना टीवी के नाम से आप देख सकते हैं और वहाँ भी खुदा का कलाम सुन सकते हैं। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्र सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।